لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحبو عزیز ساتھیو، اج دا اے پروگرام جو سنن واسطے اور سنان واسطے اسی اس مسجد دے اندر جمع ہاں، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اس پروگرام نو کروان والے، ایدے اندر تعاون فرمان والے اور ایدے مہمانہ دے کھانے دا انتظام کرنے والے اور اس پروگرام واسطے محنت اور کوشش کرنے والے اور تسی احباب جڑے سنن واسطے تشریف لے آئے ہو، اللہ ساریاں دی محبت اور محنت قبول فرما لے، اور اللہ بیان کرنے والے دا بیان کرنا بھی قبول فرما کے سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ آج دے اس پروگرام دے اندر میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، جدے جدے دل وچ نبی علیہ السلام دی محبت گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر نال محبت کرنے والا کوئی بھی آپ دا نام سن کے خاموش نہیں رہ سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دی دنیا تے آمد دے مقاصد بیان کرندہ مینوں حکم دیتا گیا ہے، اور میں جتنا کو مسجد کے اندر آ کے سنے ہیں، میرے تو قبل محترم قاری عبدالرزاق صاحب حافظہ اللہ اس عنوان نو کافی حد تک بیان فرما چکے ہیں، مگر پھر بھی میں انشاءاللہ اللہ دے قرآن اور آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرامین وچوں کچھ معروضات اور گزارشات تساں احباب دی خدمت ضرور پیش کرانگا۔ حضرات، جیڑی آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ عظیم و برتر نے اہل ایمان دے اوپر اپنے ایک انعام دا تذکرہ فرمایا ہے، ایک احسان دا تذکرہ فرمایا ہے، اور او انعام تے او احسان جدا اللہ نے اس مقام تے ذکر کیتا ہے، او انعام ایسا ہے، او احسان اللہ دا ایسا ہے
اللہ دے اور بھی بڑے احسان نے۔ اللہ نے انسان دے اوپر اپنیاں نعمتاں اور احسانات اتنے کو فرمائے نے کہ قرآن دا اعلان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تسی اللہ دیاں نعمتاں نو شمار کرنا چاہو تے تسی انہاں نو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی کو نعمتاں نے انسان دے اوپر اللہ وحدہ لا شریک دیاں، لیکن اے ساریاں نعمتاں ایک پاسے ہون، اس مقام تے جس نعمت دا اللہ نے ذکر فرمایا وہ ہے نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نعمت ایک پاسے ہوئے، ساریاں نعمتاں مل کے اس نعمت محمد دا مقابلہ کر سکدیاں نہیں کر سکدیاں۔ اتنی عظیم اے نعمت ہے اللہ دی، اتنا عظیم احسان ہے اللہ دا مومنہ دے اوپر کہ اللہ نے انہوں اپنا سب تو لاڈلا تے محبوب پیغمبر عطا فرمایا ہے، جیدہ نام نامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایتھے میں ایک بات اور واضح کر دینا چاہنا، بات اے وے نا کہ میرے پیغمبر دی آمد دے مقاصد کی نے، سب تو پہلے تے اے بات سمجھو کہ میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دا ایک بہت بڑا احسان بن کے آئے نے، لیکن احسان کنہ لئی بن کے آئے نے؟ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی، سارے پڑھو ہاں بلا، علی المؤمنین، میرے پیغمبر علیہ السلام احسان بن کے آئے نے تے ایمان والیاں واسطے بن کے آئے نے۔ کنہ واسطے؟ اچھی نہیں بولے، میں تو انہوں بلانا ہے تو سب بولنا انشاءاللہ تاکہ سبق یاد ہو جائے۔ سویرے اسی لوکانو دس سکیے کہ اساں راتی کی سنیا تے کی سنایا ہے، اے نہ ہوئے کہ سویرے تو انہوں کوئی پوچھے تے تسی آکھو جناب راتی مولویاں نے پھٹے پن چھڑے نے، وہ آکھن دی دسو آکھیا کی اے تے یاد ہی نہیں رہا، اے تے یاد ہی نہیں رہا، اکھ لگ گئی سی تے ستا ہی رہ گیا۔ اس واسطے اے نہیں پتا کہ مولوی آکھیا کی اونج کمال کر چھڑی، انج دا بات نہیں سننا، انج دا درس نہیں سننا، اے ذہن بنا کے بیٹھو کہ اساں سننے سمجھنے اور پھر انہوں اگے بھی انشاءاللہ پہنچانا ہے، پہنچاؤ گے انشاءاللہ۔ لو ذرا سننا، میں جڑی بات شروع کی تھی اور رب نے جڑے پاسے بات نو چلایا ہے انشاءاللہ چل دی جائے گی، بڑی توجہ فرمانا۔ اللہ فرماتے نے میں احسان فرمایا کنہ تے علل، اچھی بولو جی، علل مومنین، ایمان والیاں تے احسان فرمایا ہے۔ یہ دا مطلب ہے وے کہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تے تشریف لے آن دا اگر فائدہ کسے نو ہے تے ایمان والیاں نو فائدہ ہے۔ کنہ نو فائدہ بولو؟ ایمان والیاں نو فائدہ ہے۔ جیڑا ایمان والا نہیں انہوں میرے نبی دی آمد دا کوئی فائدہ نہیں، جیڑا ایمان والا نہیں انہوں میرے پیغمبر علیہ السلام دی بے ست دا کوئی فائدہ نہیں۔ اے احسان رب نے مومنہ تے فرمایا ہے، اہل ایمان تے فرمایا ہے، اور احسان کی کیتا ہے رب نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، احسان کیتا ہے کہ اللہ نے انہاں لوگاں دے اندر
انہاں دے وچوں ہی ایک رسول مبعوث فرما دیتا ہے۔ رب نے انہاں لوکاں دے اندر انہاں دے وچوں ہی ایک پیغمبر مبعوث فرما دیتا ہے۔ رب نے انہاں انساناں دے اندر انساناں دے وچوں ہی ایک رسول مبعوث فرما دیتا ہے۔ اے جیڑی آیت ہے نا، میں تانوں اے دا پس منظر بھی سنانا چاہنا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے نے تے کی بن کے آئے نے؟ ایک کہن والا کہہ گیا ہے، فرماندے نے بشارات عیسیٰ و واز الکلیم، اور بشارات عیسیٰ و واز الکلیم دعائے ابراہیم عند الحتیم، بشارات عیسیٰ و واز الکلیم دعائے ابراہیم عند الحتیم، مزمل مدثر معلا مقام، ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام۔ میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آئے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دا واز بن کے آئے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آئے نے۔ اور آؤ میں دساں ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں فرمائیاں نے تے کی دعاواں کیتیاں نے؟ فرماندے نے ربنا بیت اللہ بن گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ نو تعمیر فرمایا ہے، دیواراں بلند ہو گئیاں نے بیت اللہ دیاں، تے ابراہیم علیہ السلام رب کو دعاواں کرتے نے، فرماندے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ ماشاءاللہ یزدانی صاحب شروع ہو گئے، ان کو دو لفظ میں بیان کر لیں تو پھر مار لیا جنارے۔ ہاں جی توجہ فرما، وہ پکا ہو گیا ماشاءاللہ۔ ہاں جی توجہ فرمانا، ابراہیم علیہ السلام دعا کی فرما رہے نے، آندے نے عرشاں والیا بیت اللہ تیرا بن گیا ہے، ربا گھر تیرا تعمیر ہو گیا ہے، تے یا اللہ میں تیرے کو دعا کرنا، وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ اے جڑے بیت اللہ دے ارد گرد لوگ آباد نے، اللہ اے جڑے بیت اللہ دے دوالے قوم آباد ہے، اللہ میں تیرے کو دعا کرنا ان لوگاں دے وچوں ہی انہاں دے اندر اپنا ایک رسول مبعوث فرما دے۔ ربا او جڑا رسول آئے گا وہ انہاں دے وچوں ہی آئے، اور کسے نسل وچوں نہ آئے، اور کسے جنس وچوں نہ آئے، باہروں کسے دوسرے شہروں نہ آئے، دوسرے ملکوں نہ آئے۔ اللہ انہاں دے اندر انہاں دے وچوں ہی ایک رسول مبعوث فرما دے۔ اور رسول کی کرے آکے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، اللہ انہوں تیریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، اللہ انہوں تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ انہوں قرآن تے حدیث دی تعلیم دے وے، انہوں کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ انہوں پاک کر دے وے، انہاں دے اندر تے باہر دا تزکیہ فرما دے وے، انہاں دے نفس دا تزکیہ فرما دے وے، انکا انت العزیز الحکیم۔ اے دعا
فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے تے میرے رب نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام دی اس دعا نو اسی طرح قبول فرما لیا ہے. اللہ نے حرف حرف قبول فرما لیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ہے اللہ انہاں دے وچوں ہی ایک رسول مبعوث فرما دے, باہروں نہ آئے اے جڑے لوگ ایتھے رہندے نے پے, اللہ انہاں دے وچوں ہی ایک نبی بھیج دے اور وہ نبی آ کے کرے کی اللہ تیرا قرآن انہاں نو پڑھ پڑھ کے سنائے, اللہ انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے, اللہ انہاں دے نفس نو پاک کرے, انہاں نو برائیاں تو انہاں نو ہر قسم دیاں نجاستاں تو پاک کرے. اے جڑی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی دی ہے میرے رب نے اسی طرح قبول فرما لی ہے اور پھر اس دعا کا جواب آ گیا ہے. آواز دی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرماندے نے میں ایمان والیاں تے احسان فرمایا ہے, اللہ مومنہ تے احسان کیتا ہی, اللہ مشرکاں تے نہیں کیتا. فرمایا اللہ فرماندے نے میں مومنہ تے احسان کیتا ہے, ربا یہودیاں تے نہیں کیتا, اللہ عیسائیاں تے نہیں کیتا, ربا مجوسیاں تے نہیں کیتا, اللہ کافراں تے نہیں احسان کیتا. فرمایا میں نبی تے اپنا ساری کائنات واسطے بنا کے بھیجی ہے. میں قرآن دے اندر اعلان کر دیتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کائنات دے لوکاں نو دس دیو, رب فرماندے او دنیا جہان دے لوگو میں پیغمبر اعلان کر رہا رب دی طرفوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تواڈے سارے ول اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں, میں تواڈے سارے ول اللہ دا پیغمبر بن کے آیا ہاں. اور رب نے لفظ الناس استعمال کیتا ہے کہ ساری کائنات تے انساناں ول میرے پیغمبر رسول بن کے آئے نے, یہودیاں ول بھی رسول بن کے آئے نے, عیسائیاں ول بھی رسول بن کے آئے نے, مشرکین مکہ لئی بھی رسول بن کے آئے نے, مجوسیاں لئی بھی رسول بن کے آئے نے, ہندوؤں لئی بھی رسول بن کے آئے نے, سکھاں لئی بھی رسول بن کے آئے نے, انساناں لئی بھی رسول بن کے آئے نے, جنات لئی بھی رسول بن کے آئے نے. ربا پھر ایتھے مومنین دا لفظ کیوں استعمال کیتا ہی؟ فرمایا میں دسنا ہے چاہنا کہ میرے نبی دی آمد تے بے صدا فائدہ اگر اٹھان گے تے ایمان والے ہی اٹھان گے. یہودی میرے نبی دی بے صدا فائدہ نہیں اٹھا سکن گے, سکھ ہندو عیسائی مجوسی کافر مشرک بے ایمان انہاں نو میرے پیغمبر دی آمد دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا, انہاں نو میرے پیغمبر دی بے صدا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. فائدہ انہوں ہی ہوئے گا جیڑا میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لوے گا, فائدہ انہوں ہی ہوئے گا جیڑا میرے نبی دا اطاعت گزار بن جائے گا, فائدہ انہوں ہی ہوئے گا جیڑا مومن بن جائے گا. اور ایسے لئی میرے رب نے اعلان فرمایا ہے, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے اہل ایمان
ایمان دے اوپر احسان فرمایا ہے. اللہ کی احسان کیتا جے. فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, میں انہاں مکے والیاں دے وچ انہاں دے وچوں ہی ایک رسول مبعوث فرما دیتا ہے. ہن میں تواڈے کولوں ونی دے رہن والے ہو تے گرد و نواح تو ہونے والے ایک سوال کرنا چاہنا. میں تواڈے عقیدے تے نظریے دی اصلاح کرنا چاہنا. جدو ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے عرش والے کولوں میرے پیغمبر دے واسطے دعا فرمائی, اس وقت بیت اللہ دے ارد گرد جڑے لوگ آباد سن, اور مینوں دسو وہ انسان سن کے فرشتے سن؟ گج کے بولو کون سن؟ سارے بولو جنہاں نوں پتہ ہے. وہ مکے دی اندر رہن والے کون سن؟ انسان سن. تے میرا رب کہندا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, میں انہاں انساناں دے وچوں ایک انسان رسول مبعوث فرمایا ہے. میں انہاں بشراں دے وچوں ایک بشری رسول بھیج دیتا ہے. میں انہاں انساناں دے وچوں ایک انسانی رسول بھیج دیتا ہے جدے دادے دا نام عبد المطلب سی, اور بشراں دے دادے ہویا کردے نے جدے چاچیاں دے نام ابو طالب سی, ابو لہب سی. اے بشراں دے چاچے تائے ہویا کردے نے. تے جدے باپ دا نام عبداللہ سی, بشراں دے باپ ہویا کردے نے. جدی ماں دا نام آمنہ سی, بشراں دیاں ماواں ہویا کردیاں نے. اور جدا قبیلہ جدا خاندان اے جناب بنو ہاشم ہے اور قریش ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے انساناں دے وچوں انسان ہی رسول بن کے آئے نے, انساناں دے وچوں انسان ہی رسول بن کے مبعوث ہوئے نے. اللہ ایک تیس آیت تو اے سمجھ آئی کہ تو اپنا نبی بھیج کے احسان ایمان والیاں تے فرمایا ہے. ایمان والیاں نو میرے نبی دی بے صدا فائدہ ہوئے گا. اور اے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ رسول جڑا تو بھیجی ہے اے انساناں دے وچ انساناں دے وچوں ہی بھیجی ہے, بشراں دے وچ بشراں دے وچوں ہی رسول مبعوث فرمایا ہے. بشر بنا کے بھیجی ہے, انسان بنا کے بھیجی ہے. اللہ نے کئی لوگ آندے نے اے جی ویکھو اہل حدیث دے نبی پاک نو مندے ہی نہیں, اے تے نبی پاک دی شان نہیں مندے, اے تے جناب آپ دا مقام نہیں مندے. اور سن اہل حدیث کولو رب کعبہ دی قسم قرآن دس رہا ہے میرے پیغمبر بشر نے انسان نے, پر اہل حدیث عقیدہ ہے ساری کائنات دے انسان ساری کائنات دے بشر مل کے میرے مصطفیٰ دے قدمہ دی خاک دا بھی مقابلہ کر سکدے نہیں کر سکدے. آپ بشر نے, سید البشر نے, آپ انسان نے, پر ساری انسانیت سردار نے بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر عرش والے تو بعد اگر اس کائنات کسی دا مقام ہے آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ دا مقام ہے. میرے پیغمبر میرے پیغمبر علیہ السلام آئے نے, انسان بن کے آئے نے, بشر بن کے آئے نے, پر ساری کائنات تو اللہ بن کے آئے نے, ساری کائنات تو عرفہ بن کے آئے نے, ساری کائنات تو عظیم بن کے آئے نے. اور تو نے اہل حدیث مندے نہیں, ساڈے تے بچے کی, جوان کی, بڈھے کی, مرد کی, عورتاں کی, ساڈے تے بچے دا عقیدہ ہے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہاناں دی
دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا او محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اور جتے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا اور مقام اس دے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا سن میرے پیر دی عظمت بابا جی بیان کر گئے نے فرماندے نے پھرن پیر جگ تھے جی میں برساتی ڈڈیاں اور پھرن پیر بڑے بڑے پیر نے بڑے بڑے دعوے کرنے والے پھرن پیر جگ تھے جی میں برساتی ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگانے وڈیاں پر میرا پیر کون ہے روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا اور پر روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اور ماندے نے او ختم نبوت دا سالار آیا کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت دا سالار آیا نبوت تے بوئے نو ہے مار آیا اور ختم نبوت دا سالار آیا نبوت تے بوئے نو ہے مار آیا ان نوان نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا ان جنہ دا کیدہ گوج کا گونج پا دیو ان نوان نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اے میرے پیغمبر آئے نے رب دا انعام بن کے آئے نے اللہ دا احسان بن کے آئے نے اور انسانہ دے وچوں انسان نبی بن کے آئے نے کئی آندے نے نہیں جی نہیں آپ تے نوری سن اور اللہ دیا بندیا تھوڑا جیا اپنی عقل تو کم لے جے نوری ہوندا انہیں تینوں کھا کے نہیں سی وکھانا کیونکہ نوری کھایا نہیں کرتے جے نوری ہوندا انہیں پی کے نہیں سی وکھانا کیونکہ نوری پیا نہیں کر دے اور جے نوری ہوندا انہیں شادیاں کر کے نہیں سی تینوں دسنا کیونکہ نوری شادیاں نہیں کر دے جے نوری ہوندا انہوں بیماری نہیں سی آنی کیونکہ نوریاں نو بیماریاں نہیں آیا کر دیاں جے نوری ہوندا اور زخمی ہو کے تینوں نہ وکھاندا کیونکہ نوری زخمی نہیں ہویا کر دے اور جے نوری ہوندا ماں دا احترام تینوں کیویں دسدا کیونکہ نوریاں دی ماں کوئی نہیں جے نوری ہوندا باپ دا مقام کیویں دسدا کیونکہ نوریاں دا باپ کوئی نہیں جے نوری ہوندا تے تینوں پراواں بہناں دے حق کیویں دسدا کیونکہ نوریاں دیاں نہ بہناں نے نہ پرا نے میرے رب نے انساناں دی تربیت کرنی سی اس واسطے انساناں دے اندر انسانی رسول مبعوث فرما دیتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ تے ہن سمجھ آ گئی تیرا نبی آ گیا ہے احسان تیرا ہو گیا ہے انعام تیرا
ہو گیا ہے. اللہ نے تیرا نبی آیا کیوں میں؟ اللہ کی مقصد لے کے آیا ہے. کادے واسطے آیا ہے؟ اللہ کی اغراض لے کے آیا ہے. اللہ کی دے ہون دے مقصد کی نے. فرمایا لے سن لے میں تے دو لفظاں چ گل مکا دیتی ہے. اللہ کیڑے مقاصد نے تیرے نبی دے ہون دے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے ہوئی جڑی بات رب نے اتھے کی دی ہے نا، اے ہوئی بات قرآن دے کئی مقامات تے کی دی ہے. قرآن دا ایک اور مقام سن لو، آواز ہم دی ہے. پارا دوسرا ہے، مولا فرماندے نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. یہی گل قرآن دے ایک اور مقام دے ہے. آواز ہم دیئے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آیتاں تو آٹے سامنے پڑھیاں نے نا، اینا آیات دی اندر میرے رب نے 4 مقاصد بیان فرمائے نے. اللہ دے پیغمبر دی آمد دے 4 مقاصد، ویسے دے بڑے مقاصد نے، اور اینا آیتاں دی اندر 4 مقصد رب نے بیان فرمائے نے. اور کیڑے کیڑے نے ذرا توجہ فرمانا. میں چوہاں اینا ساریاں آیتاں دے وچوں چوہاں دا خلاصہ تو آٹے سامنے رکھاں. پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، میرے پیغمبر آئے نے لوکانو رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنان واسطے آئے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام آئے نے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں لوکانو سنان آئے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام آئے نے اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے لوکانو سنان واسطے آئے نے. اللہ دے نبی کدی بیت اللہ دے اندر قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے نے، کدی میرے پیغمبر علیہ السلام پہاڑاں دیاں وادیاں دے اندر لوکانو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے نے. کدی میرے پیغمبر علیہ السلام میلیاں ٹھیلیاں دے اندر جا کے لوکانو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے نے. کدی میرے پیغمبر علیہ السلام اجتماعات دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے نے. کدی میرے پیغمبر علیہ السلام تنہائیاں دے اندر لوکانو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے نے. یتلو علیہم آیاتہ، اے جدو میرے پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھتے ہیں تے کافر قرآن سنتے ہیں تے کافران دیاں بیبیاں بھی روندیاں نے، کافران دے بچے بھی روندے ہیں، مجمع لگ جاندے ہیں. جتھے میرے پیغمبر علیہ السلام بے کے قرآن پڑھتے ہیں آلے دوالے سارے کافران دیاں بیبیاں تے بچے کٹھے ہو جاندے ہیں. آپ قرآن پڑھتے جاندے، اے مشرکہ دیاں عورتاں روندیاں جاندیاں. آپ قرآن پڑھتے جاندے، مشرکان دے بچے روندے جاندے. آپ قرآن پڑھتے جاندے، اینا مشرکان دے باپے روندے جاندے. اے جدو اینا کافرہ مشرکان نے اے منظر ویکھیا نا تے آندے نے اوے جے محمد نو ڈکا نہ ماریا انہیں بیبیاں بھی ساڑیاں بد مذہب کر دینیاں نے، انہیں بچے بھی ساڑے اپنے مذہب تے کر لینے نے، انہیں باپے بھی ساڑے اپنے مذہب تے کر لینے نے. انہوں ڈکا مارو، قرآن کسے نو نہ سنن دیو، کسے دے کنی قرآن دی آواز نہ پہن دیو. میں دسنا کی چاہنا میرے
پیغمبر علیہ السلام مکے دے اندر نے قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے نے، مدینے دے اندر نے قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے نے۔ آپ علیہ السلام دی آمد دا ایک مین مقصد ہے رب دے قرآن دی تلاوت لوکاں نو سنانا۔ حضرات میں تواڈے کول ایک گل ہن پوچھنا چاہنا، اگے قاری صاحب نے تواڈے کول کئی پوچھیاں نے، میں بھی ایک جناب پوچھنا چاہنا، اوے اسی نبی پاک دے جناب عاشق بنن دے دعوے دار ہاں، نبی پاک دے محب بنن دے دعوے دار ہاں، مسلمان بھی کہلوانے ہاں، مومن بھی کہلوانے ہاں، اللہ دے نبی دی آن دیاں خوشیاں بھی کرنے ہاں، آپ دی آمد دے نعرے بھی مارنے ہاں، جھنڈیاں بھی لگانے ہاں، جلوس بھی کٹنے ہاں، گلیاں بھی سجانے ہاں، بازار بھی سجانے ہاں۔ میں کہنا سارا کچھ تو کرنا ہے، میں نو اے بھی دس قرآن کنی کو دیر ہو گئی ہے تلاوت کی دے ہاں، کنی کو دیر ہو گئی ہے قرآن پڑھیا؟ کیا تو میرے پیغمبر نو پہچانے ہیں؟ کیا تو میرے نبی نو جانے ہیں؟ کیا تو میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد سمجھے ہے؟ میرے نبی دی دنیا دی آمد دا سب تو پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہی۔ میں نو دسو ساڑھے بچے کنہ کو قرآن پڑھ دیں، ساڑھیاں بیبیاں کنہ کو قرآن پڑھ دیں، سسی آپ کنہ کو قرآن پڑھنے ہیں؟ ذرا آج ساؤں لگیا نا، ایک 5 منٹ دا ٹائم کٹ کے غور کری ہاں کہ تینوں قرآن مجید کھول کے ویکھیں کنے مہینے ہو گئے، کادی خوشی ہے تینوں میرے نبی دے آن دی، کادا چاہ تینوں میرے پیغمبر دی آمد دا، اے تینوں چاہے جیڑی شے میرے نبی لے کے آئے او دے نیڑے تو لگن لئی تیار نہیں، تے باقی تو جو مرضی پیا کرو دا کی فائدہ ہے؟ جیڑا کم میرے نبی لے کے آئے نے وہ تے تو کردہ نہیں، پنگڑے تو پاندہ رہو، ڈانس تو کردہ رہو، نچدہ رہو، گاندہ رہو، کھاندہ رہو، ٹپدہ رہو، جو مرضی کردہ رہو، اور جب تک میرے پیغمبر دے آمد دے مقاصد نہیں ہو پورے کرنے، تیرے تے رب دا انعام نہیں ہونا، اللہ دا احسان نہیں ہونا۔ رب دا انعام ہو تو ہی ہوئے گا، اللہ دا احسان ہو تو ہی ہوئے گا کہ جدو تم میرے پیغمبر دی آمد دے مقاصد پورے کرے گا۔ اور میرے نبی دی آمد دا مقصد اس آیت کے اندر جڑا سب تو پہلا بیان ہویا ہے، یتلو علیہم آیاتہی، میرے پیغمبر لوگاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنان دے تے اور کی کر دے، وَيُزَكِّيهِمْ، میرے پیغمبر لوگاں نو پاک کر دے، کادے تو پاک کر دے، کفر تو پاک کر دے، شرک تو پاک کر دے، بدعات تو پاک کر دے، خرافات تو پاک کر دے، چوریاں تو پاک کر دے، ڈاکیاں تو پاک کر دے، زنا تو پاک کر دے، بدکاریاں تو پاک کر دے، ایک دوجے دا حق مارن تو پاک کر دے، ظلم سے آتیاں کرن تو پاک کر دے، بچیاں نو زندہ درگور کرن تو پاک کر دے۔ اور لوگوں میرے پیغمبر ہر گناہ تو، ہر گندگی تو، ہر غلاظت تو، ہر نجاست تو لوگاں نو پاک کرن واسطے آئے نے۔ تو جے میرے نبی تو مننے، جے میرے پیغمبر نال محبت کرنا ہے، پھر تینوں اپنا آپ پاک کر لینا چاہیے، پھر تینوں جھوٹ چھڑ دینا چاہیے۔ اگر میرے نبی نال محبت کرنا ہے پھر تینوں شراباں چھڑ دینیاں چاہیے نے، اگر میرے نبی نال محبت کرنا ہے پھر تینوں تمباکو پینا چھڑ دینا چاہیے، اگر میرے نبی نال محبت کرنا ہے پھر سگریٹ دے حکے چھڑ دینے چاہیے نے، اگر میرے نبی نال محبت کرنا ہے بے داڑیاں تے داڑھی رکھ لینی چاہیے، اگر میرے نبی نال محبت کرنا ہے چوریاں چھڑ دے، اگر میرے نبی نال محبت کرنا ہے ڈاکے مارنے چھڑ دے، اگر میرے نبی نال محبت کرنا ہے سود کھانا چھڑ دے، اگر میرے نبی نال محبت کرنا ہے جھوٹ بولنا چھڑ دے، اگر میرے نبی نال محبت کرنا ہے دھوکا دینا چھڑ دے، اگر میرے نبی نال محبت کرنا ہے فراڈ کرنا چھڑ دے، اگر میرے نبی نال محبت
محبت کرنا ہے دودھ وچ پانی پانا چھڑ دے، اگر میرے نبی نال محبت کرنا ہے ملاوٹاں کرنیاں چھڑ دے، اگر میرے نبی نال محبت کرنا ہے اپنیاں منمانیاں تے مرضیاں کرنیاں چھڑ دے، میرے نبی دا تابعدار بن جا۔ کیونکہ میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میرا پیغمبر لوکاں نو ہر برائی تو پاک کرنے واسطے آئے نے، ہر غلاظت تو پاک کرنے واسطے آئے نے، ہر نجاست تو پاک کرنے واسطے آئے نے۔ اللہ اور تیرے نبی دی آمد کا کی مقصد ہے؟ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے پیغمبر آئے نے لوکاں نو کتاب اللہ دی تعلیم دین واسطے آئے نے، میرے مصطفیٰ آئے نے لوکاں نو حدیث دی تعلیم دین واسطے آئے نے، قرآن پڑھان واسطے آئے نے، حدیث سمجھان واسطے آئے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام آئے نے لوکاں نو قرآن دے حدیث دا درس دین واسطے آئے نے۔ وَإِنْ خَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے پیغمبر دے آن تو پہلے لوگ کھلی گمراہی دی اندر سن، میرے نبی آئے نے گمراہی دی دلدل وچوں کڈ کے ہدایت دے رستے تے چلان واسطے آئے نے۔ ماشاءاللہ اے میرے پیغمبر دی آمد دے مقاصد نے جڑے تساں سنے نے۔ حضرات میں نے تمہیں ایک جواب دیو، اینا چو کنے مقاصد اسی پورے کر رہے ہیں؟ کنیاں چیزاں نے جیڑیاں اساں اپنائیاں نے؟ کیا اسی گمراہی دی دلدل وچوں نکل پئے ہاں؟ کیا اسی قرآن و حدیث دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ کیا اسی اپنے نفس کا تزکیہ کر رہے ہیں؟ کیا اللہ دے قرآن دیاں تلاوت کر رہے ہیں؟ حضرات اے میرے نبی دی آمد دے مین مقاصد جڑے رب دے قرآن نے بیان کیتے نے، اللہ کو لو دعا ہے اللہ مینوں تے تانوں اے سارے مقاصد پورے کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر تشریف لے آئے نے، آپ دی آمد دے ایک اور بھی میں مقصد واڈے سامنے رکھنا چاہنا، اللہ دے قرآن وچوں اور صرف آپ دی آمد دا ہی مقصد نہیں بلکہ ہر نبی دی آمد دا یہ مقصد ہے جیڑا میں تواڈے سامنے رکھن لگا۔ اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد، اچھی کہو ذرا صلی اللہ ہو، تو آٹے لئے انشاءاللہ کھانا پکا ہے، انشاءاللہ کھاؤ گے جوان ہو جاؤ گے، ذرا گج کے پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرمانا، انشاءاللہ بڑے ہی اختصار نال میں بیان کرانگا، اس تو بعد پھر انشاءاللہ تو انہوں کھانا کھلایا جائے گا، بڑی توجہ فرمانا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، پھر ٹھنڈے پہ جاندے ہو صلی اللہ، اور درود گج کے پڑھیا کرو صلی اللہ۔ جیڑا میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں ہے پڑھدا لعنتی ہو جاندہ ہے۔ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی شمسام نقشہ کے جگہ نے فرماندے نے نام نبی دا سن کر جو نئی درود پہنچان دے، نام نبی دا سن کر جو نئی درود پہنچان دے، ملک نورانی اوپر اونا دے اے دعا فرمان دے۔ اور درود نہ پڑھنے والیا رب نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاویں، رب نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاویں، جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاویں۔ جیڑے میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھ دینے نا انہاں نے بھی دعا سن لو، نام نبی دا سن کر مومن، اللہ انہاں سارے انہوں مومن بنا دے، نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون، سن درود ملک نورانی بہت خوشی وچ آون، تے خوشی میں جا کے فرشتے کی آمدے نے اللہ بخش جنت تینوں، چاہی دیجئے جنت، اللہ بخش جنت تینوں، نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکاں وچ دربار الہی۔ اس واسطے میرے پیغمبر دا نام سن کے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی آمد دا ایک اور مقصد، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی رسول آئے نے تواڈے سمیت، جتنے بھی پیغمبر آئے نے، جتنے بھی نبی آئے نے، انہاں دی آمد کا ایک مقصد ہے۔ اللہ کی مقصد ہے؟ فرمایا لیطاع بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے نبیاں دی آمد دا مقصد ہے تاکہ لوگی میرے نبیاں دے اطاعت کرنے والے بن جان۔ میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد ہے اللہ دے نبی دی اطاعت کی تھی جائے، میرے نبی دی آمد دا مقصد ہے اللہ دے پیغمبر دی فرما برداری کی تھی جائے، میرے نبی دی آمد دا مقصد ہے اللہ دے نبی دے آنکھیں لگیا جائے، اور میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اپنی نبوت دا اعلان کرنا سی تے پہلا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا آپ لوگاں دے سامنے پیش کیتا۔ آپ فرماندے نے مکے والیو میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزارے ہے، ہاں محمد تو 40 سال ساڈے اندر گزارے نے، تیرا بچپنا ساڈے اندر گزرے ہے، تیرا لڑکپن ساڈے اندر گزرے ہے، تیریاں جوانیاں ساڈے اندر گزریاں نے، 40 سال دا عرصہ تو ساڈے اندر گزارے ہے۔ آپ فرماندے نے مینوں دسو تساں مینوں انہاں 40 سالاں دے اندر کیویں دا پایا ہے؟ آندے نے ما جربنا کا الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں انہاں 40 سالاں دے اندر تینوں سچائی پایا ہے۔ بولو کی پایا ہے؟ کج کے بولو کی پایا ہے؟ سچائی پایا ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر اج میں تانوں کہاں اس پہاڑ دے پیچھوں ایک بڑا بڑا لشکر آ رہا ہے تانوں تیس نیس کر دے گا، دسو نا تسی میری گل منو گے کہ نہیں منو گے؟ اے سارے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں کدی جھوٹ بول دیا نہیں ویکھیا، اس واسطے تہاڈی یہ گل بھی من لواں گے، اسی یقین کر لواں گے واقعی پہاڑ دے پیچھوں ایک لشکر جرار آ رہا ہے۔ حضرات میں کی دسنا چاہنا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ
والسلام نے اللہ دی توحید دی دعوت بعد چ دیتی ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی توحید دا اعلان بعد چ فرمایا ہے. پہلا اے دسیا او لوگو سنو میں جیڑی گل کہاں گا اینو منو گے کہ نہیں منو گے؟ سارے آکھیا من لواں گے. کی آکھیا بولو؟ من لواں گے. او تے بعد وچ جدوں انہاں دی طبیعت دے خلاف گل آئی پھر انہاں منن تو انکار کر دیتا. پہلا تے انہاں نے آکھیا اسی من لواں گے. میں یہی گل تینوں دسنا چاہنا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اے دنیا جہان دے لوگو میرے پیغمبر دے دنیا تے آن دا ایک مقصد بھی ہے ہر بندہ میرے پیغمبر دا تابع دار بن جائے, میرے نبی دا اطاعت گزار بن جائے, میرے پیغمبر دا فرما بردار بن جائے. اب دیکھو نا میرا رب قرآن دی اندر اپنے اس نبی دے اس مقصد نو اینا لفظ بیان فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. فرماندے نے ایمان والے ہو اللہ کی آرڈر ہے. فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ایک اللہ دی اطاعت کرو اور او دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جڑے تواڈے حکمران نے اگر وہ کتاب و سنت دے مطابق تانوں حکم دین انہاں دی بھی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے دنیا جہان دیو لوگو اگر تواڈا حکمراناں نال اختلاف ہو جائے, اگر تواڈا ائمہ دین نال اختلاف ہو جائے, اگر تواڈا علماء نال اختلاف ہو جائے, اگر تواڈا عام بندیاں نال اختلاف ہو جائے, اگر تواڈا کسی نال تنازع ہو جائے, اللہ دے نبی پھر کی کرنا ہے؟ اللہ دسنا کی کرنا ہے. فرمایا فردو الی اللہ والرسول. اپنے جھگڑیاں نو اپنے اختلافات نو اللہ تے اللہ دے رسول ول لٹا دیا جے. پھر جو فیصلہ میرے پیغمبر فرما دیں گے, جو حکم میرے نبی کر دیں گے, جو فیصلہ میرے پیغمبر سنا دیں گے, اس فیصلے نو من لے آجے, اس فیصلے دی اطاعت کرے آجے. کیونکہ میں اپنے پیغمبر نو بھیجیا ہی اس واسطے وے میرا نبی تواڈے فیصلے کرتا جائے گا, تسی میرے پیغمبر دے قدم تے قدم رکھ کے چلتے جاؤ گے. پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد کی ہے کہ ساری دنیا دے لوگ میرے نبی دے کی بن جان. اچھی بولو ہاں والا یار بول دے نہیں ہو, بولو ذرا کی بن جان تابع دار. دیکھو جی گرمی تانوں لگ دی ہے تے مینوں تواڈے نال چوکھی بھی لگ دی ہے, تواڈے سامنے ہی ہاں میں تے جے بھوک تانوں لگی ہے تے روٹی میں بھی نہیں کھادی. اس واسطے اکو جہیاں ذرا گج کے بولو میرے نبی کادے لئی آئے تاکہ لوکی کی بن جان میرے نبی دے تابع دار بن جان, فرما بردار بن جان. میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد ہے کہ دنیا والیاں نو نبی پاک دا اطاعت گزار بنایا جائے, نبی پاک دا فرما بردار بنایا جائے.
اب ایک ہونا قرآن دے اندر اللہ ایک اور مقام دے اعلان فرما رہے ہیں آوازم دیئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوکاں نو اعلان فرما دیو اے دنیا جہان دیو لوگو اگر تسی اللہ نال محبت پانا چاہندے ہو اگر رب نال پیار پانا چاہندے ہو اگر چاہندے ہو کہ اللہ دی محبت تانوں مل جائے رب دا پیار تانوں مل جائے تے اللہ دے نبی جی پھر کی کرنا پے گا فرمایا فتبعونی فتبعونی حضرت بیان کرے آجے میرا رب قرآن میں اپنے نبی کو لوگ کی کہہ دوا رہے ہیں فتبعونی اے لفظ سارے پڑھو حملہ فتبعونی پھر پڑھ لو فتبعونی کی معنی ہے دا فرمایا جے تسی اللہ دی محبت پانا چاہتے ہو میرے نبی دے تابعدار بن جاؤ اگر اللہ دا پیار پانا چاہتے ہو میرے نبی دے فرما بردار بن جاؤ جی میں میرا نبی آکھے اونج کھڑے ہو وہ جی میں میرا نبی بٹھا دے بے جاؤ جی میں میرا نبی آکھے اونج سو جاؤ جی میں میرا نبی آکھے اونج جاگو جی میں میرا مصطفیٰ آکھے اونج کھاؤ جی میں میرا نبی آکھے اونج پیو جی میں میرا پیغمبر آکھے اونج خوشیاں کرو جی میں میرا نبی آکھے اونج غمیاں کرو جی میں میرا پیغمبر آکھے اونج تجارتاں کرو اونج دکانداریاں کرو اونج ریاستاں سیاستاں تے عبادتاں کرو فتبعونی میرے نبی دے تابعدار بن جاؤ اللہ دی جدو تواڈے نبی دے تابعدار بن جاواں گے سانو پھر کی ملے گا فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم جدو تسی میرے نبی دے تابعدار بن جاؤ گے میرے نبی دے فرما بردار بن جاؤ گے میں عرشاں والا عرشاں دے بہ کے تواڈے نال محبت بھی کراں گا تواڈے گناہ بھی معاف فرما دیواں گا۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد بیان کیتا جا رہا ہے میرے نبی اس واسطے آئے نے کہ دنیا آپ دی اتباع کرے دنیا آپ دی پیروی کرے دنیا آپ دے پیچھے لگے آپ نو اپنا رہبر مننے رہنما مننے آپ نو اپنا پیر مننے آپ نو اپنا جناب ہاتھی مننے پیغمبر مننے رسول مننے نبی مننے وَيَ الحمدللہ آسان مان لیا بولو آسان راج کے بولو جنہ مان لیا آسان ساڈا راہبر ساڈا رہنما ساڈا ہاتھی ساڈا مرشد ساڈا پیغمبر ساڈا پیر ساڈا امام ساڈا رسول اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہے آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ نے اس تو بعد سانو اور کسے دی لوڑ کسے پیر دی کسے امام دی اور ساڈا امام بھی سارے اماماں تو آلہ ساڈا پیر بھی سارے پیراں تو آلہ اور ساڈا مرشد سارے مرشداں تو آلہ ساڈا رہبر سارے رہبراں تو آلہ ساڈا رہنما سارے رہنما تو آلہ ساڈا ہاتھی سارے ہاتھیاں تو آلہ ساڈا رسول سارے رسولاں تو آلہ اس کا نام کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ہن مینوں میں دسو ذرا تھوڑا جا غور کریے حوالہ اساں نبی علیہ السلام دی آمد دے اس مقصد نو کنا کو سمجھے اساں نبی علیہ السلام دی کنی کو اطاعت کی تھی کنی کو فرما برداری کی تھی کنی کو اتباع کی تھی اور یارو ایک تے آپ میلاد النبی دے حوالے نال جو کچھ ہو رہا انہوں چھڑو او تے ہون اللہ دی رحمت نال جیڑے کر دینے انہاں دے اپنے بھی کہیں دینے او خدا را اے سنیت نہیں جے
انہاں دے اپنے بھی کہہ رہے ہیں اے سنیت اے چنڈیاں لانا بازار سجانا رستے بلاک کرنا اے سنیت نہیں انہاں دے اپنے کہہ رہے ہیں اسی تے اللہ دی رحمت ال کہندے آ رہے ہیں نا انہاں دے اپنے بھی کہہ رہے ہیں میں نہ انہوں چھڈو آ ذرا کو تھوڑا اندر وڑ اپنے گھر وچ آ ذرا شادی تیرے پتر بیٹی دھی دی ہووے تے جو کچھ تو کرنا ہے اے کیڑے نبی دی سنت ہے اور تیرے گھر مرگ ہو جائے مرگ تو بعد دوسرے دن تیسرے دن تے جناب 7ویں دن 10ویں دن 40 دن جو کچھ تو کر اے کیڑے نبی دی سنت ہے میں تیرے کو پوچھنا چاہنا شیشے اگے کھلو کے جدو تو داڑیاں من اے کیڑے نبی دی سنت ہے جدو تو یہودیاں عیسائیاں ورگے اپنے ہیئر سٹائل بنانا ہے جدو تو اپنے سر دے وال یہودیاں عیسائیاں ورگے بنانا ہے دس کیڑے نبی دی سنت ہے میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا جڑے سود دے کم تو کرنا ہے اے دس کیڑے نبی دی سنت ہے جڑے حرام کام حرام تجارتاں کرنا ہے اے کیڑے نبی دی سنت ہے اوے مینوں دس جیڑا سر تو لے کے پیراں تک اپنا گیٹ اپ تو بنایا ہے اے کیڑے نبی دی سنت ہے جبکہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے آئے سن کہ سر تو لے کے پیراں تک میرے پیغمبر دی نقل کر سر تو لے کے پیراں تک سارے دا سارا میرے نبی دے ورگا اپنے آپ نو بنا لے میرے نبی دی تابعداری دے اندر آ جا پورے دا پورا میرے نبی دا فرما بردار بن جا آکھو گے کتے لکھیا قرآن میں لکھیا ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والے ہو اسلام میں جو پورے داخل ہو جاؤ اللہ کی مطلب ہے فرمایا لقد کان لکم فی قرآن دی ترجمانی کر رہی ہے آیتاں دی تفسیر کر رہی ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا فرمایا دا مطلب ہے کہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو اپنے لئی نمونہ بنا دے جی میں میرا پیغمبر کردہ گیا ہے انج کر کے وکھا دے جتھوں میرا نبی رک گیا ہے رک کے وکھا دے جو میرے نبی نے کہہ دیتا ہے من کے وکھا دے جو میرے نبی نے جتھوں روک دیتا ہے رک کے وکھا دے اے تیرے اوپر اے فرض ہے کہ میرے پیغمبر دا اطاعت گزار بن جا تابعدار بن جا اے میرے نبی دی آمد دے مقاصد ایک اور مقصد بھی سنو پارا 9 اللہ دے قرآن دا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر علیہ
علیہ السلام آئے، اللہ کادے واسطے آئے؟ فرمایا یامرہم بالمعروف، میرے نبی چنگے کماں دا حکم دین واسطے آئے، وینہاہم عن المنکر، میرے نبی برے کماں تو منع کرن واسطے آئے۔ ہن جڑی گل میں کرن لگا سننا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، میرے نبی پاک چیزاں لوکاں واسطے حلال کرن واسطے آئے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، میرے پیغمبر گندیاں تے ناپاک چیزاں لوکاں دے حرام کرن واسطے آئے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، میرے پیغمبر لوکاں دے اوتے جاہلیت والیاں رسماں، جاہلیت والے طریقیاں دے جڑے توق انہاں دے گلیاں دے اندر پے سن، میرے نبی انہاں توقاں نو اتارن واسطے آئے، انہاں بوجھاں نو اتارن واسطے آئے، انہاں رسماں تے رواجاں نو مٹان واسطے آئے۔ اس آیت دے اندر میرے رب نے اپنے نبی دی آمد دے مقاصد بیان کیتے نے، چنگے کماں دا حکم دینا آئے، مندے کماں تو منع کرنا آئے، پاکیزہ چیزاں حلال کرنا آئے، ناپاک چیزاں حرام کرنا آئے، لوکاں دے اوپر جاہلیت دیاں رسماں دے جڑے بوجھ پیسن او بوجھ اتارن واسطے آئے۔ اوے آ میرے سجنا، میرے دوستا، میرے بزرگا، ذرا غور تے کر، میرے نبی نے پاکیزہ چیزاں حلال کی دیاں، کیا میں تو انہاں دیاں حلال کردہ چیزاں نو حلال سمجھیا؟ میرے نبی نے ناپاک چیزاں حرام کی دیاں، کیا میں تو اللہ دے نبی دی حرام کردہ چیزاں نو حرام سمجھیا؟ یہ تے سمجھے پھر تے اساں نبی پاک نو پہچان لیا، آپ دی آمد دا مقصد پہچان لیا۔ تے جے میرے نبی ایک چیز حرام کر گئے نے اسی انو حلال کری ہونے ہیں، میرے نبی ایک چیز حلال کر گئے نے اسی انو حرام کری ہونے ہیں، میرے نبی بوجھ اتارن واسطے آئے نے اسی جہالت دے بوجھ پائی ہونے ہیں۔ اور مینوں ذرا دس اساں نبی پاک دی آمد دا کیڑا مقصد پورا کیتا ہے؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حرام کیتا شراب نو، کنو حرام کیتا؟ شراب نو حرام کیتا۔ قرآن دی آیت آئی نا، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون۔ اللہ فرما دے نو شراب حرام جے اور جوا حرام جے، شراب حرام جے اور جوا حرام جے، اوے غیر اللہ دے مزاراں دے چادراں چڑھانا حرام جے، اوے توتیاں کولوں کبوتراں کولوں اے فالا نکلوانا قسمتاں دے حال پوچھنا نجومیاں کولوں حرام جے۔ اے ناکماں تو بچ جاؤ تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ اے آیت اتری تے میرے پیغمبر نے اعلان کروا دیتا لوگو شراب حرام ہو گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے میں دیکھیا مدینے دیاں گلیاں چ شراب انج رڑ رہی سی جی میں بارش دی وجہ تو سیلاب آیا ہوں نے، لوکاں مٹکے بن دیتے، شراباں روڑ دیتیاں۔ انہاں میرے نبی دی آمد دا مقصد سمجھیا سی نا، میرے نبی نے ایک چیز نو حرام کیتا انہاں چھڑ دیتا، دوبارہ انہوں ہاتھ لایا، بولو اسی بھی انجی کرنے ہیں، اسی بھی نبی پاک دیاں حرام کردہ چیزاں نو حرام سمجھی بیٹھے ہیں۔ ساڑھے پینڈے جو جوئے دے اڈے نہیں چل دے، شراباں نہیں چل دیاں، فیم چرس بھنگ نہیں چل دی، نشہ نہیں چل دا۔ حضرات اساں نبی پاک دی آمد دا مقصد نہیں سمجھے، اساں بس نعرے مارے آمد مصطفیٰ زندہ باد، آمد مصطفیٰ دے نعرے مارے، سمجھیا نہیں کہ میرے نبی آئے کیوں، کی لے کے آئے، کس مقصد واسطے آئے۔ اگر اسی نبی پاک دی آمد دا مقصد سمجھیا ہوندہ، اللہ دی قسم آج دنیا تے سی ذلیل نہ ہو رہے ہوندے، آج رسوا نہ ہو رہے ہوندے، آج پوری دنیا تے غالب ہوندہ اسلام ہوندہ تے مسلمان ہوندے۔
حضرات آؤ میں یہی پیغام تو دینا چاہنا. میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد سمجھو. آپ کیوں آئے نے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. آپ آئے نے کہ لوگوں میرے نبی دی اطاعت کرو, میرے پیغمبر دیاں فرما برداریاں کرو. فرما برداری انج دی ہونی چاہیے. ایک میرے پیغمبر علیہ السلام نے سونے دی انگوٹھی بنوائی, اپنی انگلی تے پا لی. صحیح البخاری دے اندر موجود ہے. صحابہ نے میرے نبی نو سونے دی انگوٹھی پایا ویکھیا, انہاں بھی سونے دی انگوٹھیاں بنوائیاں, انگلیاں تے پا لیاں. تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے سونیا سونا مرداں تے حرام ہے, سونا اتار دیو مرداں تے حرام ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے سونا اتار دیتا ہے تے اعلان فرما دیتا ہے رب نے سونے نو حرام مرداں تے کر دیتا ہے. انہاں سارے صحابہ نے بھی سونے دیاں انگوٹھیاں اتار دیتیاں نے. ایک صحابی سفر تے چلے گئے نے, انہاں نو مسئلے دا علم نہیں ہویا تے کافی دنوں تو بعد واپس مدینے دے اندر اوندے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو ملن واسطے مسجد نبوی دے اندر اوندے نے تے آپ نے اس صحابی دے انگلی دے اوپر سونے دی انگوٹھی دیکھی ہے تے میرے پیغمبر غصے دے اندر آ گئے نے. میرے پیغمبر دا چہرہ مبارک غصے نال سرخ ہو گیا ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے اس انگوٹھی نو اتاریا تے زمین دے اوتے سٹ دیتا ہے. میرے پیغمبر زمین تے سٹ کے اپنے گھر دے اندر چلے گئے نے تے ہن صحابہ جڑے او دے ساتھی سے نا آکھن لگے تو اے کی کیتا ہے, تینوں نہیں پتا کہ اللہ نے سونے نو حرام کر دیتا ہے, تو کیوں سونے دی انگوٹھی پا کے آیا ہے؟ آکھن لگا میں تے سفر تے گیا سا, میں تے سفر تو واپس آیا, مینوں نہیں سی پتا کہ سونا حرام ہو چکی ہے. ہن اللہ دے نبی نے دس دیتا ہے ہن میں اج تو بعد نہیں پاواں گا. تے اے نال دے یار بیلی سجن آکھن لگے او چل انگوٹھی چک لے, اینو کر لے جا, مرداں تے حرام ہے عورتاں واسطے حلال ہے, کسے بی بی دے کم آ جائے گی, یا بیچ کے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لئی. میں قربان جاواں او صحابی رسول دے ایمان دا انہیں کمال جواب دیتا. آندا جنوں میرے نبی لا کے سٹ گئے نے میں انہوں ہاتھ لانا, میں نہیں انہوں اٹھانا, میں نہیں انہوں ہاتھ لگانا. آنی او جنہ میرے نبی دی آمد دا مقصد سمجھے, اساں کی سمجھے, اسی تیوں جی قربان پہ جانے ہیں, واری پہ جانے ہیں, صدقے پہ جانے ہیں, عمل کرن دی واری ہوندی تے پیچھے نس جانے ہیں. میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد سمجھ. آپ قرآن پڑھان واسطے آئے, قرآن پڑھیا کر, کتاب و حکمت دی تعلیم دین واسطے آئے, کتاب و حکمت دی تعلیم لے آ کر میرے نبی پاک کرن واسطے آئے, اپنے آپ نو پاک کریا کر. میرے نبی اس واسطے آئے کہ آپ دی اطاعت کی جائے, ہر کم دے اندر میرے مصطفیٰ دی اطاعت کریا کر, میرے نبی نال محبت کریا کر, میرے پیغمبر نال پیار کریا کر, کیونکہ محبت وہی قابل قبول ہے جدے اندر محمد الرسول اللہ دی اطاعت ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. آکھو گے کتنے لکھی ہے حدیث میں چاہتا ہے, آپ فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. آپ فرماندے نے لوگوں سنو, میرے نال محبت ہو کرتا ہے جیڑا میری سنت نال محبت کرتا ہے, میرے نال محبت ہو کرتا ہے جیڑا میرے طریقے نال محبت کرتا ہے, تے جیڑا میری سنت نال پیار کر کے میرے نال پیار کرتا ہے کان معی فی الجنہ. قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں جنت وچ انج میرے نال اکٹھیاں کر دے گا. اور قرآن دا اعلان ہے, آواز دی ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا.
کہ جیڑا اللہ دی اطاعت کرے گا، رسول اللہ دی اطاعت کرے گا، اللہ فرماندے نے میں قیامت دا دن ہوئے گا اپنے انعام یافتہ بندیاں دے نال اونوں جنت جی کٹھیاں کراں گا۔ اللہ تیرے انعام یافتہ بندے کون ہے؟ فرمایا من النبیین، ایک نبیاں دا طبقہ، والصدیقین، ایک صدیقاں دا طبقہ، والشہداء والصالحین، ایک شہیداں تے صالحین دا طبقہ۔ فرمایا قیامت والے دن میں اپنے تے اپنے نبی دے اطاعت گزارنو، اپنے نبیاں دے نال اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے مانگا۔ لقد من اللہ، انہاں ساریاں گلاں نو ذہن وچ رکھو، ہن آیت پڑھو، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ کیوں جی انہاں ساریاں چیزاں تے عمل کرنے والا کون ہے؟ مومن۔ بولو کون ہے؟ انہاں ساریاں گلاں تے عمل کرنے والا کون ہے؟ تے رب کہندا میں اپنے نبی نو مومنہ واسطے انعام بنا دیتا ہے، احسان بنا دیتا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضلال مبین۔ اللہ مینوں تانوں اپنے پیغمبر دی معیت وچ جنت عطا فرما دے، رب کل قیامت نو اپنے نبی دا ساتھ عطا فرما دے، سانو اپنے پیغمبر دی آمد دے مقاصد سمجھ کے او دے مطابق اپنے اعمال بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ 16 نومبر بروز